السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں ملنے والی ہیں۔ یقیناً پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے پہلے دورے پر، بیرونی دورے پر آج سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ یہ دورہ ایک دن سے زائد کے عرصے پر محیط ہوگا۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پہلے دورے کے لیے سعودی عرب کا انتخاب کیوں کیا، اور کیا واقعی سعودی عرب اب پاکستان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے کہ پاکستان کو جو معاشی مسائل درپیش ہیں وہ سعودی عرب حل کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ بیل آؤٹ پیکج جو IMF سے پاکستان کو لینا ضروری تھا، اب پاکستان IMF کے چنگل سے آزاد ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا؟ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب جو شاہ سلمان سے، ولی عہد محمد بن سلمان سے جو ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اس ملاقات سے پاکستان کو کیا فائدہ ملے گا؟ اور بالخصوص جو سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ہیں جن کی تعداد 30 لاکھ کے قریب تھی، لیکن بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے کے دوران معاملات اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ پاکستانی سعودی عرب سے 3-3.5 لاکھ کے قریب نکل چکے ہیں، واپس پاکستان جا چکے ہیں۔ پاکستانی سب سے زیادہ بیرونی دنیا میں جو مقیم ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں، اور سعودی عرب سے پاکستان کو سالانہ $5.5 ارب سے زائد کی ترسیلات زر بھی بھیجی جاتی ہیں۔ تو سعودی عرب میں جو مقیم پاکستانی ہیں ان کو جو مسائل ہیں، اقامے کے مسائل ہیں، ان پر ٹیکسز ہیں، کیا عمران خان صاحب پاکستانیوں کے لیے کچھ اس طرح کے معاہدے کریں گے کہ یہاں جو پاکستانی مقیم ہیں ان کے مسائل حل ہو جائیں، اور پاکستانی جو لیبر کی ضرورت ہوتی ہے سعودی عرب کو، پاکستانی جو شہری ہیں پاکستان سے کیا زیادہ تعداد میں یہاں دوبارہ سے سعودی عرب آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور دونوں ملکوں کے تعلقات سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہاں سب سے ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ آج جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان دورہ کر رہے ہیں سعودی عرب کا، اس دورے کی خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ دیکھنے میں ایسا آیا ہے کہ جدہ کے اندر جہاں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب جہاں ملاقات کریں گے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان سے اور ان کے جو نائب ہیں ولی عہد ان سے، جدہ کی سڑکوں پر دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان کے پرچم پہلی مرتبہ آویزاں کیے گئے ہیں سعودی عرب کے پرچم کے ساتھ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سعودی عرب اب پاکستان کو وہ اہمیت دے رہا ہے جو اس سے پہلے شاید کبھی بھی پاکستان کو نہ مل سکی۔ جدہ کی سڑکوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرین پر، یہ وہ بینر آویزاں کیے گئے ہیں جو پہلی دفعہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو پاکستان کی بڑی شخصیت ہیں جو تشریف لائی ہیں، ان کے اعزاز کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ پاکستان اور سعودی آپس میں متحد ہیں، ان کے درمیان میں جو باہمی اتحاد ہے، جو باہمی تعلقات ہیں، وہ کسی خاص پس منظر میں نہیں ہیں، بلکہ وہ 1400 سال پہلے جو دونوں ملکوں میں اسلام کے نام پر اتحاد ہوا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے اور نبوت ملی تھی، اس وقت جو اسلامی ایک نقطہ نظر سے جو اتحاد ہے وہ 1400 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جدہ کی سڑکوں پر پاکستان کے پرچم آویزاں کیے گئے اور پاکستانیوں کو وہ اہمیت دی جا رہی ہے جو شاید اس سے پہلے کبھی بھی پاکستان کو یا پاکستانیوں کو نہ مل سکی ہو۔ یہ یقیناً خوشائند بات ہے کہ پاکستانی جو کمیونٹی ہے سعودی عرب میں مقیم ہے، ان کے لیے بھی خوشخبری کی بات ہوگی کہ اگر ان کے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سعودی عرب کے ولی عہد اور ان کے جو سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں شاہ سلمان سے اگر خصوصی بات چیت کر لیں اور معاہدے اس طرح کے ہو جائیں کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی ضروریات پورا کرنے والے بن جائیں۔ سعودی عرب کو غذائی اجناس کی ضرورت ہوتی ہے، لیبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور دیگر چیزوں میں IT میں اور میڈیکل کے شعبے میں ڈاکٹروں کی، انجینئرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ تعداد میں جو یہ لوگ ہیں وہ بنگلہ دیش سے منگوائے جا رہے ہیں یا اسی طرح انڈیا سے منگوائے جا رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ 2015 میں جب یمن میں جنگ چھڑی اور سعودی عرب کی جو جنوبی سرحدیں ہیں وہاں متاثر ہوئیں، تو اس وقت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا، سعودی عرب نے مطالبہ کیا کہ ان کی جو دفاعی مسائل ہیں اس کے حل کے لیے پاکستان تعاون کرے، کوآپریٹ کرے، لیکن پاکستان کی جو اس وقت کی حکومت تھی انہوں نے معاملے کو جان بوجھ کر پارلیمنٹ تک پہنچایا، اور پارلیمنٹ سے زبردستی منظوری اس طرح کی لی گئی کہ اس میں دیکھنے میں پھر یہ آیا کہ منظوری لینے کے بعد پاکستان نے سعودی عرب کا تعاون نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے سعودی عرب پاکستان سے ایک طرح سے ناراض بھی ہوا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ
انڈیا کے جو وزیر اعظم تھے نریندر مودی، وہ سعودی عرب آئے اور انڈیا کے وزیر اعظم کو سعودی عرب کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 بڑے بڑے معاہدے بھی ہوئے، جن میں 35 ارب ڈالر جو سالانہ تجارت تھی سعودی عرب کے ساتھ انڈیا کی، اس کو مزید بڑھانے کا معاہدہ بھی ہوا۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ پچھلے 3 سالوں میں پاکستانی جو سعودی عرب میں مقیم تھے، تقریباً 1.5 سے 3 لاکھ کے دوران جو پاکستانی شہری تھے، یا اس سے کم و بیش تعداد ہو سکتی ہے، وہ سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہو کر پاکستان گئے ہیں۔ لیکن پچھلے 5 سالوں میں تقریباً 4 سے 5 لاکھ جو انڈین شہری ہیں وہ سعودی عرب میں آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودی عرب میں جو افرادی قوت کی ضرورت ہے اب وہ بنگلہ دیش سے یا پھر انڈیا سے پوری کی جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا یہ بھی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہوتے تھے وہ شخصی بنیادوں پر قائم ہوئے۔ مثلاً اگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مشرف کے دور میں مشرف کو ذاتی فوائد حاصل کرنے کے لیے جو ان کے تعلقات تھے وہ قائم ہوئے۔ اسی طرح جو نواز شریف کا دور تھا، ان کی جو تعلقات تھے سعودی عرب کے ساتھ وہ شخصی بنیادوں پر تھے۔ لیکن اب ایسا ہونے جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ دونوں ملک باہمی مفادات کے لیے متحد ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں محترم جناب احمد قریشی صاحب، پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے تجربہ رکھتے ہیں اور سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، صحافی بھی ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جی بہت شکریہ۔ جی احمد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آج دورہ کر رہے ہیں سعودی عرب کا، تو آپ پاکستان کے لیے اس دورے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوگا، اور پاک سعودی تعلقات کا جو نیا دور چل رہا ہے وہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس میں کس قدر فوائد ملیں گے دونوں ملکوں کو؟ پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ اسلامی دنیا کے 2 اہم ترین ممالک ہیں۔ ایک جو ہے وہ نیوکلیئر پاور ہے، جو کہ پچھلے کئی سالوں سے اپنے خطے کے اندر جو ہمارے اپنے مشکلات تھے اس میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن اب پاکستان جو ہے وہ واپس یہ جو پاور ہے نیوکلیئر پاور، یہ ملک جو ہے واپس ابھر رہا ہے۔ اور دوسری طرف سعودی عرب ہے جو کہ ایک مرکزی جس کا کردار ہے عالم اسلام میں۔ ایک تو حرمین جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے سعودی عرب جو ہے وہ انرجی پاور ہے، اور ساتھ ہی جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے اپنی سفارتی اور اپنی عسکری صلاحیتیں جو ہیں وہ امپروو کر رہا ہے، اور ایک بہت اہم کردار مشرق وسطیٰ میں پلے کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں ملکوں کے لیے، پاکستان اور سعودی عرب کے لیے اس وقت اکٹھا ہونا اور پورے خطے کے معاملات دیکھنا یہ بہت اہم ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو دورہ ہے ریاض کا، وہ ایک موقع ہے کہ پاکستان اب جب کہ ہم نے دہشت گردی کو ڈیفیٹ کر دیا ہے اپنے خطے میں، اور جو ہمارے ملک کے اندر جو مداخلت ہو رہی تھی، جو ہمارے پڑوسی ممالک کر رہے تھے، اس کو ہم نے شکست دے دیا اس مداخلت کو، تو اب پاکستان اس ایک خطے میں بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ وزیر اعظم عمران خان کا اس وقت ریاض میں ہونا ایک بہترین موقع ہے کہ پاکستان ریویو کرے اپنی مڈل ایسٹ پالیسی کو، اور وہ ہم کر رہے ہیں، اس کے اشارات ہمیں مل رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے گلف میں، خلیج کے اندر جو اسٹیبلٹی ہے، استحکام ہے، وہ بہت اہم ہے۔ یہاں پہ پاکستان کے باہر سب سے بڑی تعداد پاکستانیوں کی اس خطے میں ہے۔ یہاں سے جو فورن ریمیٹنسز پاکستان کو آتے ہیں، پچھلے سال جو ہے 5 ارب ڈالر آئے، یہ صرف گلف سے آئے تھے، تو یہ بہت بڑی رقم ہے جو اور کہیں سے نہیں آتی۔ اور تیسری جو اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی تمام پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات کی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی گلف سے ہی پوری ہوتی ہیں، بلکہ اکثر ایسا بھی ہوا ہے ماضی میں کہ جب ہمارے پر مغربی ممالک نے سینکشنز لگائے تو خلیجی ممالک اور گلف سے ہی ہمیں پیٹرولیم اور آئل ملا، اور کبھی کبھار وہ ڈیفرڈ اور آسان شرائط پر ملا۔ تو تینوں حوالوں سے جو ہے خلیج کا استحکام جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو پاکستان جو ہے اس وقت جو وزیر اعظم عمران خان اس وقت ریاض میں آج موجود ہیں، یہ ایک بڑا مختلف پاکستان ہے، صرف اس لیے نہیں کہ حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے، بلکہ اس لیے کہ پاکستان سکھ کی سانس لے رہا ہے اپنے خطے میں۔ پاکستان اب جو ہے وہ جو اندرونی دہشت گردی تھی اس کو شکست دے دی ہے، بیرونی مداخلت جو پڑوسی ممالک کر رہے تھے اسے بھی شکست دے دی ہے۔ اب پاکستان اپنی نظریں ڈال سکتا ہے پورے خطے کے اوپر، اور سعودی عرب کے ساتھ یہ دونوں بڑے ملک عالم اسلام کے مل کے جو ہے اس پورے خطے کو مستحکم کرنے کے لیے مل کے کام کر سکتے ہیں۔
جی احمد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں کس طرح کے معاہدے ہونے چاہیے، کیونکہ سعودی عرب کو دفاعی مسائل درپیش ہیں اور پاکستان 2015 میں انکار کر چکا تھا کہ ہم یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کی مدد نہیں کر سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دفاعی ضروریات ہیں پاکستان کو چاہیے کہ سعودی عرب کی ان ضروریات کو پورا کرے، بدلے میں یہ بھی پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے؟ اچھا، میری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ دفاعی جو تعلقات ہیں وہ تو پہلے بھی بہت مضبوط تھے، اور وہ ایک واقعہ ہوا تھا 2015 کا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد آج 2018 میں ہم ہیں، تو یعنی لاکھوں پاکستانی خاندان ہیں جو متاثر ہوں گے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو 5 ارب ڈالر کی جو فورن ریمیٹنسز آتے ہیں وہ رک سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر جو پیٹرول اور آئل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں خرید سے وہ متاثر ہو سکتا ہے. تو جو بھی یمن کے اندر مداخلت کرے گا اور یمن کے ذریعے سعودی عرب کو اور خلیج کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ایک طرح سے پاکستان کے مفادات پہ براہ راست ضرب لگا رہا ہے. تو یہ چیز پاکستان کے حکومت کو، ہماری دفتر خارجہ کو، ہماری مسلح افواج کو سب اس بات سے واقف ہیں. اور 2015 میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم ضرب عضب کی تیاری کر رہے تھے، اور ہمارے بیرونی جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں وہ پاکستان کے اندر مداخلت کر رہے تھے. پاکستان اس وقت بہت بری طرح پھنسا ہوا تھا. تو اس وقت شاید پاکستان جو اپنے دوستوں کو اور حلیف ممالک جو خلیجی ممالک ہیں جس طریقے سے ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتا تھا اس وقت پاکستان نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت مختلف پاکستان ہے، اور اس وقت پاکستان یہ چیزیں سمجھ بھی رہا ہے کہ کس طرح پاکستان کے مفادات پر ضرب لگ رہا ہے اس بیرونی مداخلت کی وجہ سے جو یمن میں ہو رہی ہے. تو پاکستان اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایران سے بھی ہمارے بڑے تعلقات ہیں. ہم اب ایران سے ایک پڑوس ہونے کے ناطے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ بیرونی مداخلت یمن کے اندر بند کریں، کیونکہ اس سے نہ صرف سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے جو پاکستانی ڈائسپورا ہے جو گلف میں ہے، جو سب سے بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی پاکستان کے باہر خلیج میں، وہ متاثر ہو رہی ہے، ہمارے دوسرے مفادات متاثر ہو رہے ہیں. تو پاکستان اس میں حفاظتی کردار بھی ادا کر سکتا ہے، اور ملٹری کردار، جو دفاعی کردار جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اس کا تعاون آلریڈی جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہو رہا ہے. اور میری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آگے مزید بڑھنے جا رہا ہے یہ دفاعی. جی احمد صاحب، لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایران کے حوالے سے ایران کو بھی سمجھنا چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان سے بھی دورہ کر رہے ہیں تو اس سے ایران کے اوپر منفی اثر جائے گا، یا پھر وہ پاکستان سے کچھ مزید اس طرح کے مطالبات کر سکتا ہے کہ اس کو نیگیٹو انداز میں لے اس دورے کو؟ ایران بذات خود جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، وہ اپنی خارجہ پالیسی چلاتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ آزاد ملک ہے، ہم اپنی خارجہ پالیسی چلاتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا پچھلے 2 سالوں کے اندر کہ کچھ کوشش ایسی ہوئی ایران کی حکومت کی طرف سے کہ وہ پاکستان کو اور پاکستان کی حکومت کو پریشر میں ڈالیں، اور افسوس کی بات ہے اس کے لیے کچھ ایران میں کچھ حلقوں نے ہمارے ہاں جو فالٹ لائنز ہیں، جو مذہبی اختلافات یہ تقسیم ہے، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان حکومت پہ پریشر ڈالنے کے لیے. لیکن یہ بہت غلط بات تھی. میری اطلاعات یہ ہیں کہ ایران کی حکومت کو پاکستان کی طرف سے سمجھا دیا گیا ہے کہ جس طرح آپ جو ہیں پورے مشرق وسطیٰ میں آپ کی اپنی پالیسی ہے، آپ مختلف ملکوں کے اندر انوالوڈ ہیں، آپ شام میں بھی ہیں، عراق میں بھی ہیں، لبنان میں بھی ہیں، یمن میں بھی ہیں، آپ کی اپنی پالیسی ہے. اسی طرح پاکستان کے اپنے مفادات ہیں، پاکستان بھی اپنا کردار ادا کرے گا مڈل ایسٹ کے اندر جس طرح، اور ہمارے بھی مفادات ہیں. تو اگر ایران بھی مڈل ایسٹ میں انوالو ہو سکتا ہے، پاکستان بھی ہو سکتا ہے، ہمارا اپنا انٹرسٹ ہے، ایران کا اپنا انٹرسٹ ہے، تو ان کی طرف سے کوئی ناجائز مطالبات آنے کا امکان شاید کم ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اب اپنے مفادات ہیں، اور پاکستان اپنے مفادات سے آزاد ہے کام کرنے کے لیے جس طرح ایران خود اپنے مفادات سے کام کر رہا ہے. یمن کے حوالے سے جو ہے خلیج کی جو سیکورٹی ہے اس سے پاکستان کی پوزیشن واضح ہونی چاہیے. پاکستان کو یہ بالکل واضح کر دینا چاہیے، جیسے کہ مصر نے کیا ہے، جیسے کہ دوسرے کچھ ملیشیا نے کیا ہے. پاکستان کو بھی واضح کر دینا چاہیے کہ خلیج کو غیر مستحکم کرنے کی اگر کوشش کی گئی تو یہ پاکستان کے مفادات پہ ضرب ہوگی، اور پاکستان جو ہے اس پہ پھر ریئیکٹ کرنے کے لیے آزاد ہوگا. یہ پاکستان کو واضح کر دینا چاہیے. جی احمد صاحب، آخر میں یہ فرمائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو IMF کی طرف جا رہا تھا بیل آؤٹ پیکج کے لیے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے، سعودی عرب پاکستان کی مدد کرے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہے اور کتنی کر سکتا ہے؟ سعودی عرب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب مغربی ممالک کی طرف سے
پاکستان پہ سینکشنز لگے یا دباؤ ڈالا گیا، تو یہ سعودی عربی تھا اور متحدہ عرب امارات اور کویت اور بحرین جنہوں نے پاکستان کی مدد کی، اور اگر پاکستان کو تیل بھی بھیجا، اور جو سینکشن پاکستان پہ لگائے گئے تھے ان کو توڑا، اور جب مغربی ممالک سے پریشر پڑا سعودی عرب پہ اور خلیجی ممالک پہ، تو ان ممالک نے اچھے تعلقات مغربی ممالک کے ساتھ رکھتے ہوئے پاکستان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ تو یہ کریڈٹ جو ہے جاتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا جب ہم نے نیوکلیر دھماکے کیے تھے تو اس وقت بھی سعودی عرب اور خلیجی ممالک نے یہی کام کیا، اور 1990 میں بھی جب پہلی دفعہ امریکہ نے سینکشن لگائے تھے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے، تو اس وقت بھی سعودی عرب کا اور خلیجی ممالک کا یہی کردار تھا۔ اب بھی آگے چل کے یہی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کو غیر مستحکم نہیں دیں گے، اور اگر پریشر ہے تو اسے کم کرنے کی کوشش یہ آلریڈی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آلریڈی سعودی عرب کم از کم 2 ممالک کے بارے میں تو کنفرمڈ ہے، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، جو یہ 2 ممالک ایک طرح سے خاموشی سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو تلخی ہے اسے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ سننے میں آ رہا ہے کہ 2 اور ممالک اردن اور ترکی، وہ بھی انہوں نے بھی کچھ تھوڑی بہت کوشش کی ہے۔ اردن کے بارے میں تو کافی حد تک آ رہا ہے، لیکن ترکی کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کچھ اپنے بھی مسائل چل رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، اچھے تعلقات بھی ہیں ایک طرف سے لیکن دوسری طرف سے کچھ مشکلات چل رہے ہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہے کہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک جو پاک امریکہ تعلقات میں کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے آلریڈی کام کر رہے ہیں، اور اس کام کے نتیجے میں شاید یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے جو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور دوسری طرف جو امداد یہ دے سکتے ہیں تو وہ اس کے بھی بہت زیادہ امکانات ہیں۔ احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی۔ یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر زیرنگار احمد قریشی صاحب۔ یقیناً پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ بہت پرانے ہیں، اور سعودی عرب نے بھی پاکستان کی بہت سارے مواقع پر مدد کی ہے، اور اسی طرح پاکستان نے بھی سعودی عرب کی بہت سارے مواقع پر نہ صرف مدد کی ہے بلکہ اب تک بھی پاکستان سعودی عرب کی مدد کر رہا ہے۔ اب یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس طرح سے اس دورے کو پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے حق میں استعمال کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کے لیے جہاں امریکہ، چین یا دیگر جتنے بھی ممالک ہیں، غیر مسلم ممالک ہیں، ان سے زیادہ جو پاکستان کو اہمیت ہے اور پاکستان کے بارے میں جو نرم رویہ رکھا جا سکتا ہے وہ اسلامی ممالک ہیں۔ اور اسلامی ممالک میں اس وقت دنیا کے 3 بڑے ممالک ایسے ہیں اسلامی ممالک میں جن کو دنیا کے عالم اسلام میں مرکزی کردار ان کو حاصل ہے، اور اسی طرح جو 3 بڑے ممالک ہیں ان میں سے سعودی عرب اور اسی طرح ترکی اور اسی طرح سعودی عرب، یہ 3 بڑے، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی، یہ 3 بڑے اسلامی ممالک ایسے ہیں جن کو عالم اسلام میں مرکزی رول پلے کرنے کی حیثیت حاصل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جب کبھی عالم اسلام پر کوئی بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے تو یہی 3 ممالک حرکت کرتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر کہیں سعودی عرب سے کسی معاملے میں سستی یا غفلت یا غلطی ہو تو پاکستان اور ترکی ان دونوں کو ہم متحرک ہونا چاہیے، یا اسی طرح اگر پاکستان سے ہو تو باقیوں کو متحرک ہونا چاہیے۔ تو یہ تینوں ممالک اگر متحد رہ کر عالم اسلام کی قیادت کریں اور باہمی جو ضروریات ہیں عالم اسلام کی ان کو سامنے رکھ کر دنیا کے ساتھ معاملات طے کریں تو اس سے مسلمانوں کو بڑے فوائد مل سکتے ہیں۔ بالخصوص پاکستان اور سعودی عرب کو تعلقات اس لیے بھی اچھے کرنے ضروری ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ حلیف ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرنے والے ملک ہیں۔ اور اب توقع یہی کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو دورہ ہے اس دورے سے نہ صرف پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے بلکہ جو پاکستانی شہری مقیم ہیں سعودی عرب میں 20 لاکھ سے زائد پاکستانی ہیں، وہ ان کو بھی جو مسائل درپیش ہیں ان کا مسائل کا ازالہ بھی ہوگا۔ بالخصوص پاکستان سے ایک اور خبر جو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمرے کی مد میں جو فیس تھی پہلے 2000 ریال سعودی عرب کی طرف سے عائد کی گئی تھی کہ اگر ایک سال میں دوبارہ اگر عمرہ کوئی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے 2000 فیس ادا کرنا ہوگی۔ اور پھر بعد میں یہ معاملات بھی سامنے آئے کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ کی طرف سے اب یہ اس میں توسیع کر دی گئی ہے، اب یہ مدت 1 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دی گئی ہے، یعنی 3 سال کے عرصے میں اگر کوئی دوبارہ یا مقرر عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اسے 2000 ریال فیس دینا پڑے گی۔ اور بہت سی جگہوں پر
یہ بھی کہا جا رہا ہے، خبریں یہ بھی ہیں کہ تا حیات لائف ٹائم، یعنی کہ اگر آپ زندگی میں جب کبھی بھی دوبارہ عمرہ کریں گے تو اس پر بھی 2000 ریال فیس ہوگی۔ ایسی خبر جو ہے سعودی عرب کی طرف سے باقاعدہ آفیشیل تو نہیں آئی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو 2000 ریال کی فیس تھی اسے غالباً 3 سال کے عرصے تک توسیع دی گئی ہے، اور اب یہ جو فیس ہے یہ اسی طرح جو پاکستانی مقیم ہیں ان پر اقامے کے ٹیکسز وغیرہ ہیں، تو پاکستانیوں کو خصوصی رعایت دلوانے کے لیے عمران خان صاحب کو ضرور اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان سے جو لوگ ہیں ان کو روزگار دلوانے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹس کیے جائیں۔ پاکستان میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں اور آئی ٹی سے وابستہ لوگ ہیں، اور عام مزدور طبقہ بھی بہت زیادہ ہے، ان کو یہاں لانے کے لیے، ان کو خصوصی مراعات دینے کے لیے، ان کی سہولیات کے لیے بھی خصوصی ایگریمنٹس کیے جائیں تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ فوائد ملیں گے۔ اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو دورہ ہے یقیناً اس سے پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں اس کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، اور دونوں ملک اپنے اس دورے سے، اپنے اس جو نیا دورہ ہے 2018 سے ایک نئی زندگی، ایک نئے دور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے دونوں ملکوں کو فوائد حاصل ہوں گے، اور صحت کے حوالے سے بھی اور دیگر شعبوں میں بھی دونوں ملکوں کے ساتھ جو تعاون ہے وہ بھی سامنے آئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، پروگرام کے دوسرے حصے میں آج ہم نے بات کرنی تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے 16 ستمبر 2018 کو ایک معاملہ سامنے آیا، ایک فیصلہ سامنے آیا۔ عمران خان صاحب نے کراچی کے دورے کے موقع پر کہا تھا کہ پاکستان میں بسنے والے جو مہاجرین ہیں، افغان مہاجرین، بنگلہ دیشی مہاجرین اور اسی طرح برما کے مہاجرین یا دیگر ملکوں کے جو مہاجرین ہیں انہیں پاکستانی شہریت دی جائے، ان کے پاس پاکستانی شہریت نہیں تھی۔ تو اور آج بھی قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب نے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا کہ میں انسانیت کے ناطے ہونے کے بحیثیت انسان ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں اور غور و فکر کریں۔ دوسری طرف سے بہت سارے لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ ان افغان شہریوں کو یا افغان مہاجرین کو، بنگلہ دیشی مہاجرین کو پاکستانی شہریت نہیں دینی چاہیے۔ تو آپ تو کیا سمجھتے ہیں؟ تو اگر ہم اس معاملے پر غور کریں تو کیا واقعی افغان مہاجرین کو یا دیگر جو مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں انہیں شہریت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ اگر دے دی جائے تو پاکستان کو کیا فوائد ملیں گے، اور اگر نہ دی جائے تو پاکستان کو کس طرح سے نقصانات ہوں گے؟ اس حوالے سے ایک مختصر رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھتے ہیں، رپورٹ کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت افغان اور بنگلہ دیشی پناہ گزینوں کو پاکستانی شہریت دینے کے معاملے پر غور کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعلان اپنے پہلے دورہ کراچی کے موقع پر ڈیم فنڈ ریزنگ کی تقریب کے دوران کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں، ان کے بچے بھی یہاں بڑے ہوئے ہیں، ان کو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ نہیں ملتے، یہ دو چیزیں نہ ہوں تو نوکریاں نہیں ملتی، جو ملتی بھی ہیں وہ آدھی اجرت پر ملتی ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں، جو بنگلہ دیش سے 2.5 لاکھ تقریباً بنگلہ دیش سے ہیں، افغانستان سے لوگ آئے ہوئے وہ رہتے ہیں یہاں، ان کے بچے بھی یہاں بڑے ہوئے ہیں، ان کو پاسپورٹ نہیں ملتے، ان کو آئی ڈی کارڈ نہیں ملتے۔ جب آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ نہیں ملتا ان کو نوکریاں نہیں ملتی، نوکریاں ملتی بھی ہیں تو آدھی قیمت جو باقی کسی کو نوکری ملتی ہے، مثلا کسی کو جو 20,000 کی نوکری ملی ہے ان بیچاروں کو 10,000 پہ ملتی ہے۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 14 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزین موجود ہیں، جن میں 74% ان افغانوں کی دوسری یا تیسری نسل ہے یا وہ پاکستان ہی میں پیدا ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ یہ بیچارے جو بنگلہ دیش سے 40 سال پہلے یہاں ہجرت کر کے آئے، ان کے بچے بڑے ہو چکے ہیں لیکن ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ان کو بھی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ دلوائیں گے، اور وہ افغان جن کے بچے یہاں بڑے ہوئے اور جو پاکستان میں پیدا ہوئے ان کو بھی شناختی کارڈ دلوائیں گے۔ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا یہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کے ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے، امریکہ میں پیدا ہوں تو امریکی پاسپورٹ ملتا ہے، ہم کیوں یہاں ان لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں؟ یہ انسان ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ 30، 40، 50 سال سے پاکستان میں موجود ہیں ان کے پاس پاکستان کی شہریت نہیں ہے؟ کہ یہ جو بیچارے بنگلہ دیش سے پتہ نہیں 40 سال سے یہاں لوگ ہیں، ان کے بچے بھی بڑے ہیں اور ان کے پاس پاسپورٹ نہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم پاسپورٹ دلوائیں گے اور آئی ڈی کارڈ دلوائیں گے۔ اور وہ افغان جن کے بچے یہاں بڑے ہوئے ہیں،
جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ دلوائیں گے، کیونکہ دنیا میں ہر ملک میں، آپ امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں آپ کو امریکن پاسپورٹ ملتا ہے، ہر دنیا میں ملک میں ہوتا ہے، یہاں ہم کیوں نہیں ان لوگوں سے اتنا ظلم کرتے ہیں؟ یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، یہ کیسے ہے کہ ہم نے ان کو ڈپرائیو کیا ہوا ہے 30 40 سال سے 50 سال سے یہاں رہ رہے لوگ، اور ان کے پاس ان کو ہم پاسپورٹ بھی نہیں دیتے، ان کو آئی ڈی کارڈ بھی نہیں دیتے. اور یہ جب آپ یہ چیز یاد رکھ لیں اپنے ذہن میں، جب آپ ظلم کرتے ہیں انسانوں پہ، اس معاشرے کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. واضح ہے کہ پاکستان میں مقیم تمام افراد کے شہری حقوق کا تعین پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ 1951 کے تحت ہوتا ہے. اس قانون کے مطابق 1951 کے بعد سے پاکستان کی زمینی حدود میں پیدا ہونے والے ہر شخص کو پاکستانی شہریت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے. کراچی میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں برمی اور بنگالی رہتے ہیں. بنگلہ دیش کے قیام اور برما میں حملوں کے بعد ان بنگالی اور برمی مسلمانوں نے کراچی کا رخ کیا، لیکن ان کے پاس پاکستانی شہریت نہیں ہے. اس وقت کراچی میں بنگالی اور برمی مسلمان آبادی پر مشتمل 130 کے قریب محلے ہیں. یہ رہائشی کسی بھی قسم کی مزدوری پر آمادہ ہو جاتے ہیں. شہریت اور شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو جگہ جگہ پولیس ہراساں کرتی ہے اور رقم طلب کرتی ہے، جو نہ دینے کی صورت میں ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. اگر پاکستان میں مقیم افغان، بنگال، برمی اور دیگر ملکوں کے تارکین وطن کو پاکستانی شہریت دے دی جائے تو یقیناً پاکستان کی افرادی قوت میں جہاں اضافہ ہوگا، وہیں ان شہریوں کی خدمات پاکستان کی تعمیر و ترقی میں مفید ثابت ہوں گی. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے، آپ نے رپورٹ بھی ملاحظہ کی کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین اور بنگلہ دیشی مہاجرین یا اسی طرح برما کے جو مہاجرین ہیں ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے کہا یہ گیا تھا فیصلہ، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو شہریت دیں گے، انہیں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بھی دیں گے. لیکن اس پر بہت سے لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، انہیں شہریت کیوں دی جا رہی ہے. یہ وجہ ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی میں وضاحت دینا پڑی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، اس پہ ڈیبیٹ بھی کر لیں گے، لیکن آپ سب لوگوں سے، جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں، سب سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں سے تجاویز مانگ رہے ہیں کہ یہ لوگ انسان ہیں، انہیں حقوق دیے جانے چاہیے، اور وہ حقوق ہر انسان کے بنیادی حقوق ہیں. اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق بھی اور اسی طرح پاکستان کے ایکٹ 1951 کے مطابق بھی جو بچہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اسے پاکستانی شہریت حاصل کرنے کا اسے حق ہے. تو عمران خان صاحب نے یہ جب بات کی، جب فیصلہ کیا، بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت چھوٹا ذہن رکھتے ہیں، سامنے کی جو چیزیں ہیں انہیں سامنے رکھتے ہوئے اعتراضات اٹھاتے ہیں. ان کے بقول اگر ان لوگوں کو شہریت دے دی جائے گی تو پاکستان کے امن و امان خراب ہو جائے گا، یا اسی طرح پاکستان میں پہلے ہی بے روزگاری کا مسئلہ ہے، تو اگر 40-50 لاکھ لوگوں کو شہریت دے دی جائے تو باقیوں کے لیے بھی مسائل سامنے آ جائیں گے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ایسے جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، کبھی انہوں نے جا کر یہ نہیں سوچا کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین تقریباً 30 سے 35 سالوں سے پاکستان میں موجود ہیں، لیکن آپ نے کبھی ان کو یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ افغان مہاجرین نے کسی سے جا کر بھیک مانگی ہو، یا وہ اس قدر بے روزگار ہوں، بے روزگاری کی وجہ سے وہ احتجاج کر رہے ہوں. بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین پاکستان کے بڑے بڑے مارکیٹوں میں، بڑے بڑے بازاروں میں ان کی اپنی دکانیں ہیں، ان کا اپنا تجارتی سیٹ اپ ہے، اور وہ بہت بڑی تجارت کرتے ہیں، اور اچھے اور اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ بجائے بھیک مانگنے کے وہ کچرا چن لیتے ہیں، لیکن بھیک نہیں مانگتے. تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ بہت محنت کرنے والے لوگ ہیں، جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، اور جفاکش لوگ ہیں، اور ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ اپنی محنت آپ کے تحت اپنی وہ ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں شہریت نہ دی جائے. اس وقت ہمیں جوائن کیا محترم جناب رستم شاہ محمد صاحب نے، جو افغانستان میں پاکستان کی طرف سے سفیر بھی رہے ہیں. السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. سر یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دیے جائیں گے، تو آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ فیصلہ تو بہت پہلے
کرنا چاہیے تھا. یہاں پہ افغان 30-35-40 سال سے رہ رہے ہیں اور اکثر ان میں 80% ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں جن علاقوں سے یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں وہاں پہ اس وقت شدید انسرجنسی ہے, وہاں پہ کوئی اکنامک اپرچونیٹیز نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, کوئی تعلیم کا بندوبست نہیں ہے, کوئی ادارے نہیں ہیں. اس لیے وہاں پہ ان کو دوبارہ بھیجنا, فورس کر کے وہاں بھیجنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انفیئر ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی اکثریت اکانومی کو کسی نہ کسی صورت میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. کوئی ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ہے, کوئی ہوٹلز کے سیکٹر میں ہے, کوئی فارمنگ سیکٹر میں ہے, کوئی اپنی روزی کما رہا ہے, کچھ کراچی میں ہے, کچھ صوبہ سرحد میں ہے, کچھ تھوڑے بہت پنجاب اور بلوچستان میں بھی ہیں. بالکل اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے, بلکہ آج اس کی ایک توضیح بھی آئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو ہم شہریت دینے کے حق میں ہیں, لیکن یہ مسئلہ پارلیمنٹ کے ممبران سے مشورہ کیا جائے گا. انہوں نے اس پہ کچھ پروویزو لگا دیے ہیں, جس کا مقصد یہ ہے کہ شاید حکومت کی ابھی یہ پالیسی نہیں ہے کہ ان کو شہریت دی جائے, ان کو پاسپورٹ دیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ مہاجر جو یہاں 30-35 سال سے رہ رہے ہیں, جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, جو پیسفل سٹیزن ہیں, جنہوں نے یہاں پہ لوکل کمیونٹی کے ساتھ بڑا اچھا پیسفلی کو ایگزسٹ کیا ہے, ان کو انٹرنیشنل لا کے اندر, پاکستانی قوانین کے اندر ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کو آپ شہریت دے دیں, تاکہ یہ انسرٹنٹی کی فضا ختم ہو جائے, تاکہ وہ اس ملک کے شہری بن کے یہاں پہ, ویسے بھی انہوں نے جانا تو ہے نہیں کیونکہ افغانستان کے حالات تو دن بدن مزید بگڑتے جا رہے ہیں. اگر انہوں نے جانا ہی نہیں ہے اور یہاں پہ ویسے وہ اسٹیٹ لیس سٹیزن ہیں جن کو آپ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے, ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی نہیں ہے, جن کا ہے ان کو بے شک آپ مت دیں. ان کو آپ جو ان میں سے ایسے لوگ ہیں ان پہ آپ جرم ثابت کریں, ان کو کنوکٹ کریں, اس کی کوئی آبجیکشن نہیں ہے. لیکن جو لوگ اپنی روزی کمانے کے لیے اور مختلف شہروں میں بالکل اپنے آپ پہ بھروسہ کر رہے ہیں, حکومت سے کچھ مانگتے نہیں ہیں, اور جن کا اپنا ریکارڈ صحیح ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شہریت آپ نے دینی ہوگی. جیسے وہاں پہ حال ہی دنوں میں ٹرکی میں کوئی 28 لاکھ لوگ جو ہے سیریا اور عراق سے چلے گئے. اردوغان نے اعلان کیا کہ میں ان سب کو شہریت دینے والا ہوں. تو پاکستان کی 21 کروڑ آبادی ہے اور اس میں 12-13 لاکھ لوگ اگر شہریت دیں گے تو اس سے کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پاکستان کی اکانومی پہ, پاکستان کے پالیٹکس پہ کوئی اثر پڑے گا. جی سر, یہ فرمائیے گا کہ بالکل دینی تو چاہیے. آپ نے کہا کہ توضیح بھی آ گئی کہ وضاحت کی ہے آج عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کہ ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا بلکہ پارلیمنٹرین سے مشاورت ہوگی, اس پہ تجاویز لینے کا انہوں نے کہا ہے. لیکن عمران خان صاحب ذاتی طور پر تو وہ بڑا آج بھی بیان میں کہہ رہے تھے کہ انسان ہے, انہیں حقوق ملنے چاہیے. تو اعتراض کرنے والے لوگ کیوں ہیں, وہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں, آخر وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ان کو نیشنلٹی نہ ملے, شہریت نہ ملے, کیونکہ بہت سارے پارلیمنٹرین بھی اختلاف کر رہے ہیں اس سے. دیکھیے بلوچستان کی حد تک ایک مسئلہ ہے, باقی صوبے میں نہیں ہے. وہاں پہ جو بلوچ پالیٹیشین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو شہریت دی گئی, کچھ 3-4 لاکھ لوگ وہاں پر ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں وہاں پہ پختون اور بلوچ کا جو ریشو ہے وہ پختون کے حق میں چلا جائے اور بلوچ وہاں پہ ایک مائنورٹی بن جائے. یہ انفاؤنڈیڈ ہے, کیونکہ 3-4 لاکھ لوگوں سے کچھ, میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ڈیموگرافک میں کچھ فرق پڑے گا اور بلوچوں کی اکثریت وہاں کم ہو جائے گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ مستقبل کے خدشات کے پیش نظر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو شہریت نہ دی جائے. بہرحال وہاں پر بھی ایسی سیاستدان ہیں, وہاں پر بھی ایسے لوگ ہیں بلوچستان کے اندر جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے 30-35 سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں, ان کو شہریت آپ دے دیں تاکہ یہ مستقل شہری بن جائیں, تاکہ ان کے جو قانون, پاکستان کا جو قانون ہے ان کا اطلاق بھی ہو سکے اور ان کو اکاؤنٹیبل بھی کیا جا سکے اور یہ اکانومی کو کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں اور یہ آگے جا کے ملازمت کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, صحت کے لیے, اسپتالوں کے لیے یہ ایلیجیبل بھی ہوں, پاکستان کی انسٹیٹیوشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں. جی لیکن سر اگر نہ دیے جائیں, اگر جس طرح اعتراضات چل رہے ہیں, اگر اسی طرح معاملہ لٹکا رہے, تو آپ کیا تجاویز دیں گے کہ حکومت کو یا عمران خان صاحب کو ان تجاویز پر اگر عمل کر لیا جائے تو افغانیوں کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے, اور خود جو افغانی مہاجرین ہیں یا دیگر مہاجرین ہیں اگر وہ خود بھی حکومت کو اس طرف توجہ دلائیں تو ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایسی کون سی تجاویز ہیں جس پر عمل کیا جائے تو یہ معاملہ اتفاقی طور پر یا باہمی مشاورت سے حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس مستقل حل یہی ہے, کوئی اور اس کا پریکٹیکل کوئی سلوشن ہے ہی نہیں.
पिछली हुकूमतों को ये काम करना था, उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात यह है कि मुहाजिरीन के हवाले से बड़ी गलत खबरें फैल रही हैं कि 30 लाख हैं, पता नहीं 25 लाख हैं, उनकी 33 लाख हैं। आज मैं UNHCR के दफ्तर में उनके हेड के साथ इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। 12 लाख इस वक्त रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज हैं, कोई 3-4 लाख लोग जो है वो अनरजिस्टर्ड हैं। कुल तादाद उनकी रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड उनकी तादाद 15-16 लाख से ज्यादा नहीं है। जो ये बातें सुनते हैं कि 25 लाख हैं और 30 लाख हैं, वो पुरानी बातें थी, वो सब लोग वापस चले गए हैं। तो 13, 14, 15 लाख लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है। उनके सामने रोड़े अटकाने नहीं चाहिए। और ये भी सही है कि पाकिस्तान में चूंकि पावर सेंटर्स बहुत से हैं, इसलिए हो सकता है कि उनको कुछ मुश्किलात पेश आ जाएं, लेकिन अगर सही पर्सपेक्टिव में ये मसला सबके सामने रख दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि सब के सब एक कंसेंसस पे और एक पहुंच जाएंगे, इस पे इत्तेफाक करेंगे कि इस मसले का मुस्तकिल हल और पाकिस्तान के हक में इसका बेहतर हल यही है कि उनको मुस्तकिल शहरियत दी जाए। सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर ये इत्तिफाकी तौर पर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा दोनों मुल्कों के लिए। लेकिन सर ये भी फरमा दीजिएगा कि अगर इनको शहरियत मिल जाती है, ये जिस तरह अभी ये ऐलान सामने आया है, इस ऐलान की वजह से भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जाहिर सी बात है उनमें भी कुछ बेहतरी आएगी। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अभी दौरा भी किया है और पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है कि अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा अच्छे हो जाएँ, तो दोनों मुल्कों की आवाम भी इस ऐलान से करीब आएगी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि दोनों मुल्कों के अवाम किस तरह से इस मामले को मजीद आगे लेके जाए? देखिए, उस पर मुझे कुछ मेरे अपनी रिजर्वेशन है, क्योंकि हम एक स्टेप तो आगे लेते हैं, 2 स्टेप पीछे चले जाते हैं। आप वहां पे बॉर्डर पे फेंसिंग कर रहे हैं, बाड़ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से कबाइल जो कबीले थे, कुछ आधा कबीला वहां रहता है, आधा कबीला यहाँ रहता है, उनके आपस में रिश्ते नाते हैं, आपस में आते जाते थे, तजारत भी होती थी, अब एक दूसरे के लिए पूछते भी थे, जाते भी थे, रिश्ते भी होते थे। अब आप वहां बाढ़ लगा रहे हैं, ये एक बिल्कुल अनजस्टिफाइड, अनवारंटेड एक स्टेप है। लोगों को रोकने के लिए बड़े और तरीके होने चाहिए थे। एक तो आप अरबों रुपए से बाढ़ लगा रहे हैं, दूसरा फिर करोड़ों रुपए सालाना खर्च करके आप उसको मेंटेन करेंगे। इससे वहां पाकिस्तान के खिलाफ हॉस्टिलिटी बढ़ रही है, एक्रिमनी में और दुश्मनी में और हेट्रेड में इजाफा हो रहा है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान अफगानिस्तान की रिलेशन के मुस्तकबिल के लिए अच्छे शगुन नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि बाढ़ लगाने के वो मुखालिफ हैं और वो बॉर्डर खोलने के हक में है, लेकिन जब से वो इक़्तिदार में आए हैं उनकी ऐसी बात नहीं की। अब वक्त आ गया है कि उस मसले को दोबारा देखें और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मशवरा करें, ताकि कोई ऐसा काम न हो जिसकी वजह से जो फ्यूचर में हमारा जो पोटेंशियल है अफगानिस्तान के साथ रिलेशन का, देखिए उसमें तुर्कमानिस्तान गैस पाइपलाइन भी है, उसमें ताजिकिस्तान से बिजली भी है, उसमें सेंट्रल एशिया के साथ रवाबित भी है, उसमें अफगानिस्तान के अंदर जो इतने मिनरल्स हैं $1.5 ट्रिलियन की, उनसे इस्तेफादा करने की बातें भी हो रही हैं। वहाँ पाकिस्तान की कोई 70-75 हजार स्किल वर्कर भी मौजूद है। इन सब बातों को देखते हुए ये बॉर्डर बंद करना मैं समझता हूँ कि ये एक गलत चीज है। यूरोप में और बाकी सारी दुनिया में तो बॉर्डर गिर रहे हैं, यहाँ पे हम फेंसेस को कर रहे हैं, ईरान के साथ हम ट्रेंचेस खोद रहे हैं। हिंदुस्तान तो पहले ही से ऐसी सूरत हाल में, तो ऐसे 21st सेंचुरी में ये पाकिस्तान जो है ये फिर आइसोलेशन की तरफ जाने वाला है। इसलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये मशवरा देना चाहिए कि वो सारे मसले पे उसको दोबारा देखें और अगर ये जो जिस मकसद के लिए बाढ़ लगाया जा रहा है, अगर वो मकसद किसी और तरीके से हासिल होता हो तो फिर बाढ़ लगाना जो है ये मुस्तकिल हॉस्टिलिटी की बुनियाद रखना है, इससे बाज रहा जाए। असल मसला तो ये है कि अफगानिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया जाए तो सारे मसले खत्म हो जाएंगे। उसके लिए कोई रोड मैप है, न कोई विजन है, उस पर न कोई बात करता है। असली मसला तो वही है, आगे जाने से, विजिट करने से मसाइल हल नहीं होंगे जब तक कि कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान में रहेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का जो पोटेंशियल है वो कभी हासिल नहीं हो सकेगा। जी बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन सर चूंकि एक खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे होने वाले भी हैं, कुछ खबरें आ रही हैं ऐसी कि पाकिस्तान चाहता है या भारत भी चाहता है कि पाकिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक उसे रसाई दी जाए। आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, अगर पाक भारत ताल्लुकात अच्छे होते हैं और अफगानिस्तान के ज़रिए सेंट्रल एशिया तक भारत को रसाई भी मिल जाती है
ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ پھر دونوں یہ باڑ وغیرہ کا جو مسئلہ ہے, یہ باہمی تعلقات کا جو مسئلہ ہے وہ مستقل حل ہو جائے گا؟ دیکھیے اس سے رستے کھلیں گے. ہم تو پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ ہندوستان کو آپ اجازت دیں, اس سے پاکستان کو نقصان کیا ہوگا؟ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. ایک تو یہ کہ افغانستان کے لوگ آپ کے قریب آ جائیں گے, دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کا آپ پر ڈیپینڈنس بڑھ جائے گا کیونکہ آپ ان کو رسا دے رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ آپ ریونیو جنریٹ کریں گے اپنے ملک کے اندر. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس سے سارے ساؤتھ ایشیا میں ایک پرامن فضا قائم کرنے میں مدد ملے گی. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ بنیاد بنا کے آگے جو دوسرے مسائل ہیں کشمیر کا, پانی کا, ان کو بھی آپ ٹیکل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بنیاد آ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے, پاکستان کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. پاکستان کو چاہیے کہ یہ راستہ ہندوستان کو دیں. اس سے جو ہے نہ صرف یہ کہ پاکستان اور ہندوستان ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, بلکہ افغانستان کے لوگ اور پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں. جی سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان کی طرف سے افغانستان میں سفیر رہنے والے جناب رستم شاہ مہمند صاحب. انہوں نے بہت اچھی تجاویز دی. ان کا یہی کہنا تھا کہ پاک افغان تعلقات کی بہتری اور خطے میں مستقل اور دیر پا امن کے لیے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ظاہر سی بات ہے 21ویں صدی کے اس دور میں بات چیت بہت ضروری ہے. افغان مہاجرین کو اور بنگلہ دیشی مہاجرین اور دیگر مہاجرین جو پاکستان میں بسنے والے ہیں ان کو عمران خان صاحب کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا کہ انہیں شہریت دی جائے گی, اس پر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں انہیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ زیادہ تعداد میں نہیں ہیں. 15-16 لاکھ افغان مہاجرین ہیں اور اسی طرح چند 1 لاکھ دیگر جو مہاجرین ہیں وہ ہیں. اگر انہیں باقاعدہ مستقل شہریت دے دی جائے تو پاکستان کو بڑے فائدے مل سکتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ لوگ ریکارڈ میں آ جائیں گے, اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ تجارتی سیکٹر سے وابستہ ہیں اور جابز یا روزگار جتنے بھی چیزیں کریں گے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتی رہے گی. اور اسی طرح تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی عددی اکثریت بڑھ جائے گی. دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں جہاں پر افرادی قوت زیادہ ہے ان ممالک کی جو دفاعی پوزیشن ہے وہ مستحکم ہے. آپ چین کی مثال لے لیجئے, چین میں اس وقت 1 ارب 40 کروڑ کے قریب لوگ رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ چین میں اس قدر جب افرادی قوت زیادہ ہے تو وہاں پر کمپنیاں بھی زیادہ ہیں, وہاں پر مصنوعات بھی زیادہ بنتی ہیں, سب چیزیں زیادہ وہاں پر ہو رہی ہیں. اور چین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی کے لحاظ سے دنیا کی بڑی طاقت بنا ہوا ہے. اس لیے پاکستان کو اب یہ چاہیے کہ افغان مہاجرین کا جو فیصلہ ہے, افغان مہاجرین کو یا دیگر مہاجرین کو شہریت دینے کا جو فیصلہ ہے عمران خان صاحب کو, بلکہ سارے سیاستدانوں کو مل کر اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ایسے وہ بچے جو پاکستان میں پیدا ہوئے وہ پاکستانی شہریت حاصل کرنے کے حقدار ہیں, اور اسی طرح اقوام متحدہ کا بھی یہ قانون ہے. اور بلکہ اسلام بھی یہ کہتا ہے, اگر اسلام کا نقطہ نظر ہم دیکھیں تو اسلام کا بھی نقطہ نظر یہی ہے کہ اسلام کے ہاں باہمی جو مسلمانوں میں جو تعلق ہے اس کی بنیادی جو وجہ یا رشتہ ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے. اسلام کے نزدیک بھی جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے یا جو مسلمان ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور بھائیوں کے درمیان میں اس طرح کے مساوات ہونی چاہیے, اس طرح کے بھائیوں کے درمیان میں تفریق نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ہم سب لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جب اگر تفریق ہو جائے گی بھائیوں کے درمیان میں تو نقصانات ہوں گے. تو اس لیے سارے کے سارے مسلمان, چاہے وہ افغانی ہیں, چاہے وہ بنگلہ دیشی ہیں, چاہے وہ برمی ہیں, اگر وہ پاکستان میں بستے ہیں تو وہ پاکستان کے بسنے والے دیگر جو مسلمان ہیں ان کے وہ بھائی ہیں. تو اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے بھی اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہے. آج قومی اسمبلی میں بھی عمران خان صاحب نے بڑے جذبات کا جو اظہار کیا وہ یہی کیا کہ بار بار انہوں نے کہا کہ انسان ہیں, انہیں وہ حقوق ملنے چاہیے. بین الاقوامی سطح پر جو ہمارے پاکستان کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ پاکستان میں حقوق نہیں دی جاتے, لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے, اس سے بھی پاکستان کو نجات ملے گی اگر ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب بھی آئیں گے. پاکستان کا امیج جو ہے وہ اچھا ہوگا. افغانستان کی جو عوام ہے وہ پاکستان سے آج بھی محبت کرتی ہے. افغان جو عوام ہے وہ پاکستان کو اپنا نہ صرف گھر سمجھتی ہے بلکہ پاکستان کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنا چاہتی ہے. بدقسمتی سے بھارت یا دیگر طاقتیں ایسی حائل ہو گئی ہیں جنہوں نے دونوں ملکوں
ملکوں کو ایک دوسرے سے توڑ دیا ہے، کاٹ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے افغان اگر کوئی بیمار ہوتا تو پشاور میں آ کر علاج کرواتے تھے، اب بھی کروا رہے ہیں لیکن بہت کم سطح پر۔ اور دوسری طرف اب جو پہلے پاکستان کا جو تصور تھا افغانیوں کے ہاں، اب وہ جو حیثیت تھی وہ بھارت نے لے لی ہے، اور بھارت کوشش یہ کر رہا ہے کہ افغانیوں کو پاکستان سے کاٹ دیا جائے، الگ کر دیا جائے۔ تو یہ انتشار، یہ افتراق، یہ جو آپس میں قطع تعلقی ہے، اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ اس لیے پاکستان کا امیج اچھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف افغان شہریوں کو بلکہ دیگر مہاجرین جو پاکستان میں مقیم ہیں ان کو پاکستانی شہریت دے دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے عوام بھی قریب آئیں گی، اور عالمی سطح پر پاکستان کا جو امیج ہے وہ بھی اچھا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو دیگر فوائد بھی ملیں گے، جن میں دفاعی سطح پر بھی ہے، اکانومی سطح پر بھی ہے، اور آپس میں جو بہت ساری ضروریات ہیں پاکستان کی اس کو پورا کرنے کے اعتبار سے بھی ہے۔ اس لیے جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ یا تو وطنیت کو سامنے رکھتے ہیں، قومیت کو سامنے رکھ رہے ہیں، یا ان کے ذہن میں عصبیت ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، یہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کو مل کر ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب یہ اعلان کیا ہے اپنے اس اعلان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ اسے عملی طور پر جامہ پہنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں اسے بہتر کرنے کے لیے بھی جو نئی حکومت آئی ہے جتنی بھی مفید چیزیں ہیں اسے حل کرنا چاہیے۔ پاک افغان بارڈر کا جو مسئلہ ہے یقیناً افغانستان کو پاکستان سے دور کرنے میں بھارت اور امریکہ اور دیگر طاقتوں کا بہت بڑا حصہ ہے، تو اسے دور کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے، اور پاکستانیوں کے لیے افغانستان میں سہولیات دی جائیں اور افغانیوں کو پاکستان میں آنے کے لیے سہولیات دی جائیں۔ تو جو لوگ سیکیورٹی کی رسک بنتے ہیں ظاہر سی بات ہے ان پر نظر رکھی جائے، اور پاکستان اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ایسے لوگوں سے نمٹ لے۔ تو اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ اس معاملے کو دوبارہ سے ریویو کرے، اور اگر کچھ مسائل ہیں انہیں حل کیا جائے، اور جو افغان مہاجرین ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کو پاکستانی شہریت دی جائے۔ اس سے پاکستان بھی ترقی کرے گا اور یہاں کے عوام بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Oh